بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم یہ جملہ بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عالمی طاقتیں آج گلوبل ولیج کو معیشت کی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم آج بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہوئے OIC، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی طاقتوں سے اخلاقیات اور ہمدردی کی بنیاد پر ثالثی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت تعلقات کو دنیا کی نظر سے دیکھیں تو 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے مقابلے میں 22 کروڑ عوام کے ملک کو اہمیت دینا کون سی دانش مندی ہے؟ پھر چاہے مسلم امہ ہو یا امریکہ اور چائنا جیسی اقتصادی طاقتیں، اپنی تجارت، اپنی سرمایہ کاری، اپنے ملک کی ہیومن پاور اور اپنا فائدہ کون داؤ پر لگاتا ہے؟ عام زندگی کی مثال ہی اٹھائیں تو کون کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے چند قدم بھی چلنا چاہتا ہے؟ مدد صرف اس وقت کی جاتی ہے جب موقع بھی ہو، اسباب بھی ہوں اور نقصان بھی کوئی نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلانا ہرگز کوئی کامیابی نہیں۔ یہ اجلاس ایک سفارتی کامیابی اس وقت ہو سکتی تھی جب ممبران ممالک کی نظروں میں دونوں فریقین برابری کی حیثیت رکھتے۔ ہمارا ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند دوستی والا ملک چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ کشمیر کے علاقے لداخ پر چین اپنے زیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی ریاستی حیثیت ختم کرنے کا اقدام چین کو ایک آنکھ نہیں بھایا، مگر اس کے باوجود چین بھارت کی کھل کر مخالفت کرنے سے گریزاں ہے۔ پاکستان کی حمایت اور بھارت کی کھل کر مخالفت نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ چین دنیا کو پاکستان کی طرح دوستی یا ہمدردی کی نظر سے نہیں بلکہ معیشت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ چین اور بھارت کی تجارت $100 ارب سے زائد ہے۔ ایسے میں ایک غریب دوست کے لیے کون بیوقوف خود کو معاشی نقصان پہنچانا چاہے گا؟ سلامتی کونسل کے دوسرے مستقل رکن روس نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کیا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک رہے ہیں؟ نہیں، روس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ امریکہ کی وجہ سے خراب رکھے گئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود روس پاکستان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پاکستان اور بھارت کو معیشت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ روس اور بھارت تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ سفارتی بندھن میں بھی بندھے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں، روس بھارت کو سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرنے والا ملک بھی ہے۔ سلامتی کونسل کے دیگر مستقل رکن فرانس اور برطانیہ کی دلچسپی بھی چند کروڑ کی آبادی کے بجائے 1.5 ارب کی منڈی تک رسائی میں ہے۔ امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ اس وقت پاکستان کی جانب سے افغان امن کے لیے کردار ادا کرنے کی امید لگائے بیٹھا ہے، لیکن اس کو بھی بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یا کشمیر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلم امہ کے مرکزی ملک سعودی عرب کی بات کریں تو بھارت کے ساتھ صرف تیل کے معاہدے ہی اسے خاموش رکھنے کے لیے کافی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں ہمارے سفیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اگلے 2 برس میں بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایسے میں چاہے 72 سال بعد صحیح، لیکن اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات ہو یا ترکی، کسی بھی اسلامی ملک سے اس لیے حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں۔ سلامتی کونسل کے غیر منتخب ارکان کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دی ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد یہ تو واضح ہوا کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی بھی ملک کھل کر یا پوری طرح پاکستان کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ تمام رکن ممالک کے معاشی اور سفارتی معاملات دیکھے جائیں تو ان کے فیصلے اپنے اپنے وسیع تر مفاد میں بالکل درست ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حقیقت جو پہلے بھی عیاں تھی اب کھل کر سامنے آ ہی گئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبہ، جد و جہد، مسلسل اور سچی لگن کشمیریوں کو ایک دن آزادی کی نعمت سے ضرور نوازے گی، اور پاکستان کی جانب سے کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی حمایت ہر سطح پر جاری رہے گی۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟
مسئلہ کشمیر بھارت کا نہیں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو اندر سے مضبوط ہونا ہوگا، اور دنیا میں مضبوطی کا معیار معاشی مضبوطی ہے جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ ہماری آبادی بھارت کی نسبت کم ہے، اور یہ بھی قابل غور نہیں کہ ہم رقبے میں کتنے بڑے یا کتنے چھوٹے ہیں۔ اہمیت صرف اس نقطے کی ہے کہ ہم دنیا میں معاشی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے سے قبل جہاں اور بہت سے وعدے کیے تھے، وہاں پاکستان کو خود مختار بنانے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا کسی اور وجہ سے حکومت کو پہلے سال ہی IMF کے پاس جانا پڑا۔ ماضی میں کرپشن، غلط فیصلے، ویژن کی کمی، آمریت اور دیگر مسائل نے ملک کو پیچھے ضرور رکھا، لیکن اس وقت موقع بھی موجود ہے اور وسائل بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا احمقوں کی جنت سے باہر نکل کر ہمیں درست سمت کا تعین اور سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ملکی حالات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر 5 سال میں نہیں تو اگلے 50 سالوں میں تو ہم اپنی معیشت کو بہتر کر ہی سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اب ہمیں بھی دنیا کو معیشت کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔